دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں رب کا فرمان چمکتا ہے۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں رب کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، خدا کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا۔ بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے بہت ہی بڑا کرم اور فضل کیا کہ ایک عظیم اور مقدس مہینہ ہمیں نصیب فرمایا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے متعلق آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کئی مہینوں سے پہلے رب کے حضور دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، یہ عظیم مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ آپ اس مہینے کی قدر آپ اللہ کے رسول سے پوچھئے، آپ اس مہینے کا قدر صحابہ کرام سے پوچھئے، آپ اس مہینے کی قدر ان تابعین سے پوچھئے کہ جو پوری رات اور دن جو ہے رب کا کلام پڑھنے والے تھے، وہ رب کے کلام کو پڑھنے اور سننے والے تھے۔ میرے بھائیو دوستو، سوچنے کا مقام ہے، یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول دعائیں مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس عظیم رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں پہنچا دے، اس سے ہمیں محروم نہ فرما اور وہ مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول فرماتے شہر عظیم، شہر مبارک، بہت بڑا مہینہ ہے، بابرکت ہے، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اس میں تو کمائی کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ لیکن کوئی تو ہو سمیٹنے والا، کوئی تو ہو رب کے حضور اور در پہ آنے والا۔ رب کریم فرماتے ہم اس کی جولیاں بھر دیں۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ میرے بھائیو دوستو، یہ وہ عظیم مہینہ ہے رمضان المبارک کا۔ سب سے پہلے ہم اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو یہ مہینہ نصیب فرمایا۔ دوسرے نمبر پر ہمیں اس کی قدر کرنی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ عظیم مہینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یاد آیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے ہیں، ایک سیڑھی پر چڑھے، کہا آمین، دوسرے پر چڑھے، کہا آمین، تیسرے پر چڑھے، کہا آمین۔ صحابہ کرام نے خطبے کے بعد پوچھا اللہ کے رسول، یہ عجیب معاملہ ہوا آج، یہ کیا تھا؟ صرف آمین ہی ہم نے سنی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل آئے، میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا یہ تو بتائیے، اور جبریل نے کہا بد نصیب ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ شخص جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ آپ سوچئے سب سے پہلی بد دعا کرنے والے کون؟ جبریل ہے، ملائکہ کا سردار ہے۔ اور آمین کہنے والے کون؟ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، وہ عظیم ہستی ہے۔ آپ اندازہ کریں، دعا مانگنے والے جبریل ہے، آمین کہنے والے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہے۔ میرے بھائیو دوستو، کس قدر افسوس کا مقام ہوگا کہ یہ عظیم مہینہ ہمیں نصیب بھی ہو اور اس کے باوجود ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اس کے باوجود ہم رب سے جو ہے اپنے خطاؤں کو معاف بھی نہ کرا سکے، اس مہینے میں ہم وہ عبادات نہ کر سکے، وہ کام نہ کر سکے اور اللہ کے حضور رو نہ سکے، اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے۔ اللہ کے رسول اور جبریل کے دعا میں کیا ہے؟ بد نصیب ہے، بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی رب کے مغفرت سے محروم رہے گا۔ میرے بھائیو دوستو، ایسا نہ ہو یہ عظیم مہینہ تو ہمیں نصیب ہو گیا لیکن اس کے باوجود ہم محروم نہ رہ جائے۔ کتنے لوگ ہیں رمضان المبارک کا مہینہ آنے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ میرے بھائی، کس قدر رونے کا مقام ہے، کس قدر رونے کا مقام ہے۔ رمضان المبارک کا
آدھا جو ہے گزر چکا، آج 15 جو ہے شب ہے اور وہ آدھا رمضان گزر چکا، لیکن اس کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس قدر افسوس کا مقام ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ ہم اس کو سعادت جانے اپنے لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم مہینہ نصیب فرمایا۔ ہم نے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرنا ہوگا اور اس مہینے کی غنیمت، اس مہینے کی رحمتیں اور برکتوں کو سمیٹنا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ دنیا کے کام ہے میرے بھائیو دوستو، کسی نے پورے نہیں کیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا کا نظام چل رہا ہے، نہ آپ کی وجہ سے رکا نہ میرے وجہ سے وہ رکے گا۔ بڑے بڑے گزر گئے، بڑے بڑے قارون جیسے دولت مند گزر گئے، فرعون جیسے پوری دنیا کے بادشاہ بھی گزر گئے، لیکن دنیا کا نظام چلتا رہا، کسی کی وجہ سے دنیا کا نظام نہ رکا۔ آج شیطان کا دھوکہ ہے، میرے کام یہ ہو جائے گا، میرا کام یہ ہو جائے گا، میرا کام خراب ہو جائے گا، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ٹائم کہاں ہے، مصروفیات زیادہ ہے، کام زیادہ ہے۔ اذان ہوتی ہے، کوئی جو ہے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اگر ایک آفیسر بلائے، تنخواہ کتنی ہے؟ 10,000 ہے، اور وہ دن میں 50 مرتبہ گھنٹی بجاتا ہے، یہ لبیک کہہ کر حاضر ہوتا ہے۔ لیکن اگر رب کے گھر کی طرف سے منادی بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ آ جاؤ نماز کے لیے آ جاؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آ جاؤ، تمہیں کیا ملے گا؟ تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ تمہیں کامیابی کی لگن ہے، کامیابی کا شوق ہے اور جذبہ ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کامیابی تمہیں کہاں ملے گی۔ وہ رب کے گھر میں ملے گی۔ تم جتنا بھی کام کرو، رب کے گھر میں حاضری دینے والے نہ ہو، نقصان ہے، ہلاکت ہے اور تباہی ہے۔ آج ہم اپنا واسطہ مسجد سے جوڑے، مسجد کے ساتھ اپنا واسطہ جوڑے، مسجد والے بن جائے، مسجد والے بن جائے میرے بھائیو دوست۔ تو دوسری بنیادی بات اس مہینے کے حوالے سے، وہ اس مہینے کی قدر کرنی ہے۔ پہلے تو ہم اس پر شکر ادا کریں کہ مہینہ نصیب ہوا، دوسرے نمبر پر اس مہینے کی قدر کرے، اور وہ یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے اور یہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ ابھی تک جتنی کمی کوتاہی ہوئی اس پر توبہ اور استغفار کر لے۔ مزید جو ہے خصوصاً آخری عشرہ بہت بڑا عشرہ ہے، اس میں ایک رات ہے لیلۃ القدر، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، قرآن نے بیان کی۔ وہ عظیم رات جو ہے آخری عشرے میں آنے والی ہے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کر لے، اپنے کاموں کو سمیٹے اور کوشش کرے کہ اس کے لیے اعتکاف میں بیٹھے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جب اللہ کے رسول کو بتلایا گیا، اللہ کے رسول نے کتنے اعتکاف فرمائے ذرا اندازہ کریں۔ اللہ کے رسول تو بخشے بخشایت ہے، ان کو تو ضرورت ہی نہیں۔ 1 مہینہ اعتکاف فرمایا اس رات کو پانے کی، 1 مہینہ اعتکاف فرمایا کہ یہ رات مجھے ملے۔ پھر جو ہے 2 عشرے اعتکاف فرمایا، پھر پتہ چلا کہ یہ جو رات ہے یہ تو صرف آخری عشرے میں ہے۔ اس کے باوجود اس کے بعد مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال وہ اعتکاف پر بیٹھتے تھے۔ ایک مرتبہ قضا ہو گئی، کسی وجہ سے نہ بیٹھ سکے، لیکن معمول جو ہے جتنا مدینے میں رہے اللہ کے رسول جو اعتکاف میں بیٹھے۔ یہ کیوں بیٹھے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ وہ تو بخشے بخشائے تھے، قرآن نے بیان کیا۔ میرے بھائیو دوستو، میرے اور آپ کے لیے تعلیم ہے، اپنے امت کو بتلا کر گئے، اے امت، اے میرے امتی یہ بات مت بھولنا، یہ عظیم رات ہے، اس عظیم رات کو پانے کے لیے کوشش کرنا، اور اس عظیم رات کو پانے کے لیے عبادتیں کرنا، اور دھوکے میں مت پڑنا، دنیا کے دھوکے میں مت آنا۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہم اسی دھوکے کے شکار ہے۔ عظیم مہینہ آیا، اس کے باوجود جو ہے اس قدر ہم اپنے کاموں میں اس میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ عظیم مہینہ ہم سے جو ہے جانے والا ہے، اور وہ جو کچھ کرنا تھا وہ ہم نہ کر سکے۔ اس کا اندازہ تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بتلایا کہ 1 مہینہ اعتکاف فرمایا۔ اللہ کے رسول کو چھوڑیے، صحابہ کرام کو زندگیوں کو دیکھیے کہ رمضان المبارک میں کس طرح ان کے حالات بدل جاتے تھے، ان کو بھی چھوڑیے، تابعین اور تبع تابعین کے حالات کو دیکھیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دن کو بھی 1 ختم، رات کو بھی 1 ختم قرآن پڑھتے۔ یہ سے نہیں کہا گیا
دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں رب کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی، خدا کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ آج پوری دنیا 1400 سال 1300 سال ہونے کے باوجود وہ ہستی آج بھی زندہ ہے، وہ ہستی آج بھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو اپنایا، قرآن کے ساتھ ان کا لگاؤ، محبت، عشق اتنا تھا کہ وہ دن کو بھی پڑھتے تھے اور رات کو بھی پڑھتے۔ میرے بھائیو دوستو، اگر ہم اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، چمکانا چاہتے ہیں، تو شرط ہے قرآن کو تھامنا ہوگا، قرآن کو سیکھنا ہوگا، قرآن کو سمجھنا ہوگا، قرآن کے لیے ہمیں ٹائم دینا پڑے گا، کیونکہ ہمارے پاس یہ ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی کتاب ہے۔ آیا میرے اور آپ کے پاس قرآن کو سمجھنے کے لیے ٹائم ہے؟ اس قرآن میں کیا لکھا ہے؟ بعض لوگ تو قرآن کا حق اس طور پر ادا کر دیتے، قرآن کو چوم کرو چلے جاتے۔ اس قرآن میں لکھا کیا ہے؟ اس قرآن میں رب تجھ سے کیا خطاب کرنا چاہتا ہے؟ اس قرآن میں رب تجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کیا حکم تجھے دینا چاہتا ہے؟ کبھی سوچا؟ کبھی کھول کر بھی دیکھا؟ کبھی سمجھا؟ ایسا نہ ہو میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہے، اے میرے رب، یہ میرے وہ امتی تھے جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ میری وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پس پش ڈالا۔ ہر آدمی اپنے نفس میں سوچے، آیا آج ہمارے پاس قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم موجود ہے؟ قرآن سننے کے لیے ٹائم موجود ہے؟ آپ اندازہ کریں جہاں پر جو ہے قرآن پڑھا جاتا ہے تراویح میں، لوگ کس قدر جو ہے بھاگتے ہیں۔ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، ایک زمانہ ہوا کرتا تھا لوگوں کے اندر اس قدر جذبہ اور ولولہ موجود ہوا کرتا تھا قرآن سننے کے لیے، کئی کلومیٹر سفر کر کے جایا کرتے تھے قرآن سننے کے لیے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو وہاں نماز پڑھیں گے، وہاں تراویح پڑھیں گے جہاں پر جو ہے مختصر ہو، جہاں پر کیا ہو، جہاں پر مختصر ہو۔ ہمیں تو جلدی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، کیا قرآن کا حق ہم نے ادا کر دیا؟ قرآن کے بارے میں تو یہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ عظیم مہینہ کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، کہ اس مہینے میں بھی آپ کو قرآن سننے کے لیے ٹائم نہیں ملا؟ کس قدر افسوس ہے، کس قدر ہلاکت ہے، کس قدر گاٹے کا سودا ہے۔ میرے بھائیو ہم سوچیں اور اس قرآن کو، یہ ایک ہی چیز اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ترکت فیکم امرین، اے میری امت دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، لو تمسکتم بہما لن تضلوا، اگر تم نے ان دونوں کو تامے رکھا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیا ہے؟ کتاب اللہ، رب کی کتاب ہے، اس کتاب کو تام لو۔ کیا مطلب ہے تام لو؟ اس کتاب کو، اپنی زندگی اس کتاب پر ڈال دو، اپنی زندگی اس کتاب کے حکموں کے موافق بنا لو، اس کتاب کی تعلیمات کو سمجھ لو اور اپنی زندگی اس کے موافق بنا لو۔ کیوں میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ میں مسلمان ہوں، میرا رب مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں فراڈ نہیں کر سکتا، میں دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وہ سنتی، اللہ کے رسول فرماتے میری سنت ہے۔ ان دو چیزوں کو تھام لو۔ آج دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن یہ دو چیزیں ہیں، لیکن اگر یہ دو چیزیں بھی ہم نہ سمجھ سکے، نہ جان سکے، نہ ہمیں نبی کی سیرت کا پتہ، نہ ہمیں نبی کی صورت کا پتہ، تو ہم اپنا کیسے سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے نبی کا حلیہ کیا تھا، شکل اور صورت کیا تھی، وہ اعمال کیا تھے، کردار کیا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ یہاں تک یہ تو چھوڑے، پوچھنے والے نے پوچھا یہ تو بتائے تیرے نبی کا نام کیا ہے، اس کو تو آج کی امتی کو اپنے نبی کا نام کا بھی پتہ نہیں۔ ایک عیسائی لڑکی سے پوچھا گیا آپ بتائے آخری نبی کا نام کیا ہے، اس نے نبی کا نام بتایا، پھر کہا والد کا نام پوچھے، والد کا نام بتائے، والد کا نام بتایا، بولا دادا کا نام بتائے، دادا کا نام بتایا، اور یہ بتایا کہ کہاں سے آئے تھے، کون سے قبیلے کے تھے، پوری ڈیٹیل اس لڑکی نے بیان کر دی۔ لیکن مسلمان سے پوچھا، مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے میرے نبی کا نام کیا تھا، میرے نبی کے والد کا نام کیا تھا، اور اس شکل و صورت تو دور کی بات ہے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں یہ دو چیزیں سیکھنی پڑے گی۔
ایک رب کا کتاب ہے، اس کو ٹائم دینا پڑے گا، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، ورنہ ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ میری نبی کی صورت اور سیرت اور زندگی ہے کہ ہم اپنی زندگی، اپنا لین دین، معاملات، تجارت، سب کچھ اپنے نبی کے طریقے کے موافق کر لے تو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اور یہ ہم عزم کریں کہ ہر سال ہم قرآن سنیں گے، ہم وہاں تراویح پڑھیں گے جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہو، ہم قرآن کو سنیں گے۔ عزم کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، ہم یہ عزم اور جذبہ ہو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 دن میں تراویح ختم ہو جائے، قرآن ختم ہو جائے، 12 دن میں ہو جائے، 15 دن میں ہو جائے، اس کے بعد جو ہے تراویح کی چھٹی ہو گئی۔ یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رمضان المبارک کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کیے ہیں، اور اس رات کو قیام، رمضان المبارک کے رات کو قیام میں نے تمہارے وسننت لکم قیامہ، میں نے اس کے قیام کو تمہارے لیے سنت بنایا۔ قیام کیا ہے؟ تراویح ہے۔ محدثین نے اس پر باب کے باب باندھے۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ تراویح اور تہجد الگ الگ عنوان ہے، الگ الگ جو ہے نمازیں ہیں، کوئی یہ جو ہے خلط ملت نہ کرے۔ وہ قیام اللیل ہے، یہ قیام اللیل ہے، یہ قیام رمضان ہے، وہ مطلق ہے۔ اور قیام رمضان 20 رکعت ہے، 20 رکعت۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نے تمہارے لیے اس رمضان المبارک کے رات کڑے ہونے کو سنت بنایا ہے۔ اور یہ سنت کب تک ہے؟ یہ رمضان تک ہے، جب تک روزے ہیں تب تک قیام ہے، تراویح ہے، 20 رکعت سنت مؤکدہ جو ہے وہ ہمیں پڑھنی ہے۔ جہاں تک قرآن سننے کا مسئلہ ہے، قرآن سننا بھی تراویح میں 1 مرتبہ مسنون ہے، سنت ہے، وہ ایک الگ سنت ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب کرے وہ اس پر شکر ادا کرے، مزید اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ لیکن یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دے کہ ہم نے تو قرآن مجید کا ختم کر لیا، اب تراویح پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تراویح الگ سنت مؤکدہ ہے، سنت ہے، وہ ہم آخری رمضان تک پڑھیں گے۔ اور قرآن کا جو ختم ہے اگر ابھی تک مکمل نہیں ہوا وہ ہم جاری بھی رکھیں گے، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان 2 چیزوں کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے، ورنہ پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ کام نہ آئے گا۔ ایک رب کی کتاب ہے اور ایک میری نبی کی سنت ہے۔ رب